آج کے آپ کے ٹاپک کا نام ہے ٹیبوز اینڈ یوفیمزم. لیٹ می ایکسپلین فرسٹ کہ واٹ آر دا ٹیبوز اینڈ واٹ از یوفیمزم. ٹیبوز کو اگر ہم سادہ زبان میں ڈیفائن کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں معاشرہ، سوسائٹی، لینگویج اور ٹریڈیشن کے اندر حرام قرار دی جاتی ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کو بولنا، استعمال کرنا، پریکٹس کرنا معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا، اور اس قسم کی چیزوں کو ہم ٹیبوز کہتے ہیں. ابھی میں ایگزامپلس بھی دے دوں گا. اچھا، یوفیمزم کیا ہوتا ہے کہ وہی والی ٹرمز جو ہیں، وہی والی نارمز، وہی رسم و رواج، وہی ساری چیزیں جو کہ معاشرے نے ٹیبوز قرار دے دی ہیں، انہوں نے استعمال کرنا منع کر دیا ہے، ان کو کسی اور خوبصورت طریقے سے، قابل قبول طریقے سے اختیار کر لیا جائے تو ہم اسے یوفیمزم کہہ دیتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. لیٹ می ایکسپلین 2 ایگزامپلز آف اٹ. اب نا ہمارے معاشرے میں نا ایک لفظ تھا اکثر جو زبان میں استعمال ہوتا تھا، یار کا لفظ. اب اس کی اوریجن تو اچھی تھی، لیکن درمیان میں آ کے مغلوں کے دور کے بعد یار کو استعمال کیا جاتا تھا کہ بد کردار لوگوں کو، جو وزٹ کرنے والے مرد ہوتے ہیں، ان کو یار کہتے ہیں. اب یار کو لینگویج کے اندر ٹیبو قرار دے دیا گیا. اسی طریقے سے آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، برا سمجھا جاتا ہے. مثال کے طور پر موت کا ذکر کر دینا. خوف آتا ہے لوگوں کو، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. اچھا، اگر اس طرح کہا جائے کہ بھائی اللہ کرے تو مر جاؤ، اب مرنا کتنی بری بات ہے، ٹھیک ہے، اور تم مر جاؤ گے. اب بالکل ڈائریکٹ اس طریقے سے کہہ دیا جائے. اب یہ ٹیبوز ہیں. مرنے کا ذکر کرنا، گالم گلوچ کا ذکر کرنا، آگے یہ ساری ڈیٹیل آئے گی کہ کچھ ایسے پہلوؤں کے بارے میں بات کرنا سوسائٹی کے اندر جو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ ٹیبو ہو گیا. ابھی میں نے آپ کو ڈیتھ والی بات بتائی نا. اب اس کا نا ایک بڑا خوبصورت سا انداز ہے. اگر آپ کسی کو کہہ دیں may you have a sweet death، خدا کرے تم ایک خوبصورت موت مرو، اب آپ نے یوفیمزم کر دیا. اب آپ نے اس چیز کا ایک خوبصورت شوگر کوٹڈ کام کر دیا. اس چیز کو ہم یوفیمزم کہتے ہیں. اور یوفیمزم ٹیبوز کو اچھے طریقے سے برتنے کا، خوبصورت طریقے سے برتنے کا. یہ سمجھ لیں کہ ٹیبو زہر ہے جو کسی بھی معاشرے نے قرار دے دیا ہے، اور یوفیمزم اس زہر کو میٹھا کر کے کھلا دینے کے عمل کا نام ہے. And these are the introductory patterns of the taboos and the euphemism. اچھا، اب اس کی آگے وضاحت پر آتے ہیں in detail. All the topic of today and today's lecture is based on these 2 terms, taboos and euphemism. کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو سنتھیسائز بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ ٹاپک اکٹھا ہے اور اکثر و بیشتر اس پہ اکٹھا ہی پوچھا جاتا ہے. Language is used to avoid saying certain things as well as to express them. کہتے ہیں کہ زبان کے اندر کچھ چیزوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے. Certain things are not said not because they cannot be but because people don't talk about those things. اچھا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزوں پر آپ بات کریں گے تو بات کی نہیں جا سکتی. بات کی جا سکتی ہے، آپ کو زبان بھی ملی ہوئی ہے اور ان چیزوں کے میننگ بھی ہیں، بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس پر بات کرنا معاشرے نے، لوگوں نے، سوسائٹی نے منع کیا ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو معاشرہ اسے اچھا نہیں جانے گا، معاشرہ آپ کو برا سمجھے گا، بد اخلاق سمجھے گا، ظالم سمجھے گا، آپ کو ڈیفرنٹ لے گا. اس وجہ سے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا. They are talked but in very. اب کہتے ہیں کہ if those things are talked، اگر ان چیزوں کی بات کرنے کی کوشش کی جائے، people don't talk about things if these things are talked about, they are talked about in very roundabout ways. پھر ان چیزوں کو مختلف طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، راؤنڈ اباؤٹ ویز میں ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. In the first case
پہلی صورت میں جو چیزیں منع کی گئی ہیں سوسائٹی میں, جیسے میں نے مثال دے کر آپ لوگوں کو موت کا ذکر کرنا, میں نے یار کے لفظ کی مثال دی آپ کو. وی ہیو انسٹانس آف لنگوسٹکس ٹیبو, اس چیز کو جو چیز منع کی جاتی ہے, جو معاشرے میں گالی سمجھی جاتی ہے, جسے برا سمجھا جاتا ہے, جسے اچھا نہیں سمجھا جاتا, اس کو ہم ٹیبو کہہ دیتے ہیں. ان دا سیکنڈ وی ہیو دا امپلائمنٹ آف یوفیمزم, اور دوسری صورت میں ہم ان چیزوں کو اگر بولتے بھی ہیں, اختیار بھی کرتے ہیں, تو ان کو اچھے طریقے سے شوگر کوٹڈلی استعمال کرتے ہیں, خوبصورت بنا کے استعمال کرتے ہیں, اس چیز کو ہم یوفیمزم کہتے ہیں, یوفیمزم. So as to avoid mentioning certain matters directly, یعنی کہ اب ان چیزوں پر ڈائریکٹلی بات نہیں کی جاتی, بلکہ ان چیزوں پر انڈائریکٹلی بات کی جاتی ہے. یہ ہو گیا انٹروڈکشن. ناؤ موو فردر آن. اب ٹیبو پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں, پھر اس کے بعد ہم یوفیمزم پہ بات کریں گے. اچھا, اب کہتے ہیں کہ ٹیبو از دی prohibition of the avoidance in any society of the behavior believed to be harmful to its member, in that it would cause them anxiety, embarrassment or shame. اب سوسائٹی کچھ چیزوں کو پروہیبٹ کیوں کر دیتی ہے, سوسائٹی یا لینگویج کے اندر کچھ چیزوں کو استعمال کیوں نہیں کیا جاتا, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ معاشرہ اس چیز کو ہارمفل سمجھتا ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے, اس کو ایسے استعمال نہیں کرنا, اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز اینگزائٹی پیدا کر سکتی ہے, ذہنی طور پر الجھن پیدا کر سکتی ہے. ایمبیرسمنٹ, وہ چیز شرمندہ کر سکتی ہے, یعنی کہ آپ کو زمین میں گاڑ سکتی ہے, اور شیم اور شائنس بھی پیدا ہو سکتی ہے. ابھی ہم نے بات کی نا, سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جی جن کا کھلا کے اظہار نہیں کیا جاتا. کچھ تعلقات ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, عورتوں مردوں کے, میاں بیوی کے. اس کے علاوہ کچھ ریلیجیس پیٹرنز بھی ہوا کرتے ہیں. اب ان چیزوں کو کھلم کھلا آپ نہیں کریں گے ان کا اظہار. کیوں؟ معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا اظہار کرنا خطرناک ہے. اس طریقے سے گالی ہے. اب گالی والی جو بات کی جاتی ہے, کبھی غور کیا جائے نا گالیوں کو, اگر آپ انفولڈ کر کے دیکھیں نا, کبھی گالیوں کو کبھی انالیسس کیجئے گا غور سے, ٹھیک ہے, گھر میں بیٹھ کے کیجئے گا, ایسے اس پہ آرٹیکل نہیں لکھنا آپ نے, تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ گالیوں کا نا لٹرل سینس میں جاتے ہیں تو وہ شاید اس کا نا بڑا مزے کا خیز سا مطلب نکلتا ہے, لیکن اس کو جب سریعام بولا جاتا ہے, اس طرح کی ورڈنگ یوز کی جاتی ہے, دیٹ از کنسیڈرڈ ولگر, اچھا نہیں لگتا, عزت نفس کے بھی خلاف سمجھا جاتا ہے. اچھا, اب ٹیبوڈ سبجیکٹ ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ اب وہی والے موضوعات جن پر بات کرنا منع ہے, دیٹ آر کالڈ ٹیبوڈ سبجیکٹس. کہتے ہیں کین ویری وائڈلی, سیکس, ڈیتھ, excretion, bodily functions, religious matters, and politics. Tabooed objects that must be avoided or used carefully can include your mother-in-law, certain game animals, and use of your left hand, the origin of sinister. اب ڈھیر ساری چیزیں ایسے. اب 3-4 چیزوں کی میں وضاحت کر دیتا ہوں جو ذرا صاف ستھری سی ہیں, جن پہ وضاحت کرنی ممکن ہے. ڈیتھ کا ذکر کیا اس نے, ڈیتھ کا ذکر میں آپ کو مثال بھی دے چکا ہوں, جس کو میں نے یوفیمزم میں ڈیتھ کا ذکر بھی کیا بعد میں. ڈیتھ پہ آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے. مثلا اب ایسے نہیں, آپ 3-4 لوگ بیٹھے ہیں تو آپ نا مختلف باتیں کرتے ہیں, فیوچر کی بھی بات کریں گے, آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں تو فیوچر وائفز کی, فیوچر ہسبینڈز کے ذکر بھی ہو رہے ہوتے ہیں, پلاننگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں زندگی کے بارے میں, سارا کچھ اور ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ کبھی بیٹھ کے یہ بات نہیں کرتے, اچھا یار جب تم مرو گے یا تم مرو گی تو پتہ نہیں تم ایسے ایسے فیل کرو گی, اچھا جب تم مرو گی یا مرو گی تو ایسے نا ناخنوں سے جان نکلنا شروع ہوگی, پتہ نہیں تم نے ڈوب کے مرنا ہے, تم ڈوب کے مرو گے یا ڈوب کے مرو گی, پتہ نہیں تمہیں کفن نصیب ہوگا نہیں ہوگا, اینڈ سو آن. اب اگر ہم باقی چیٹ چیٹ دیکھیں نا, باقی گپ شپ دیکھیں جیسے ہم فیوچر کی کرتے ہیں, تو موت بھی تو ایک حقیقت ہے. اچھا اس پہ ہم فیوچر ڈسکشنز کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اسے خوف پیدا ہوتا ہے, معاشرے نے اس کو منع کر دیا. اچھا ریلیجیس میٹرز ہوتے ہیں جی, مذہب کے بہت سارے پہلو ہیں, بہت سارے پہلو ہیں جن پر آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے, دے آر ٹیبوڈ, وہ منع ہے. اس سے آپ کا ایمان میں شک میں پڑ جائے گا, یا وہ معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گی. پولیٹکس پر ڈھیر ساری باتیں ہوتی ہیں, ہر پارٹی, ہر حکمران جماعت, ہر سوسائٹی, ہر کنٹری کچھ چیزوں پر بات کرنا ٹیبو قرار دے دیتی ہے, کیونکہ ان سے ان کی پولیٹکس ڈیمیج ہونے کا ڈر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ٹیبو
اچھا جی وہ کہتا ہے کہ tabooed objects that must be avoided or used carefully can include your mother-in-law, certain game animals and use of your left hand origin. اس نے لیفٹ ہینڈ اوریجن کی بھی بات کی. اب سوسائٹی کے اندر ہمارے ہاں دائیں ہاتھ سے کام کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے, بائیں ہاتھ سے کام کرنے کو منع کیا جاتا ہے, اس کو شیطان کا عمل قرار دیا جاتا ہے, تو یہ عمل ٹیبو ہے. اچھا آگے کہتے ہیں when someone breaks rules that rupture may arouse considerable comment, although not perhaps quite as much today formally as when Shaws used the bloody in Pygmalion. جی بی شاہ کا ڈرامہ ہے, اور the use of damn in the movie Gone with the Wind aroused widespread public comment. اچھا اسٹینڈرڈ اینڈ نارمس چینج. اب اس نے کچھ ایگزامپلس دے دے کے ذکر کیا ہے کہ فلاں فلاں ڈرامہ کے اندر یا فلاں مووی کے اندر یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ معاشرے کے اندر اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں اس کے لیے آپ کو بہترین ایگزامپلس دے چکا ہوں. امریکن لینگویج کے اندر کچھ ٹرمز ایسی استعمال کر دی جاتی ہیں وہ بڑی غیر اخلاقی سی ہیں. I can't use them in the class. آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے امریکن موویز وغیرہ جرنلی آپ دیکھتے ہیں تو وہ بار بار ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں سمجھی جاتی. اب کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو کوئی رائٹر استعمال کر دیتا ہے اس میں, اب دو کام ہوتے ہیں اس سے, یا تو اس پہ تنقید ہوتی ہے, ڈھیر ساری تنقید ہوتی ہے کہ اس بندے نے لینگویج کو پلوٹ کر دیا ہے, اس نے لینگویج میں وہ والی چیزیں استعمال کی ہیں جو استعمال کرنی نہیں بنتی تھیں. دوسرا یہ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ کلچر بھی بن جاتا ہے. یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کچھ باتیں کرنا, یہ ماں اور باپ سے یار یار کر کے باتیں کرنے کا آج کل جو کانسیپٹ چلا ہوا ہے, ڈیفینیٹلی یہ میڈیا سے آیا ہے. میڈیا کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ بار بار بات کی جاتی ہے, بار بار بات کی جاتی ہے, اس اسٹائل میں کی جاتی ہے, سوسائٹی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو جو ٹیبوز ہیں وہ بعض دفعہ اس طریقے سے سوسائٹی کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا پھر وہ اگلی بات کرتا ہے, کہتا ہے the penalty for breaking a linguistics taboo can be severe. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو, اس قانون کو جو بھی کسی لینگویج یا سوسائٹی کے اندر بنا ہوا ہے, اگر اس کو وہ لوگ توڑ دیتے ہیں فار بلیسفیمی تو وہ ظلم کرتے ہیں بھائی, ان کو بدتمیزی سمجھا جاتا ہے, آبسینٹی سمجھا جاتا ہے, اس چیز کو کرائم سمجھا جاتا ہے, اس کے اوپر قانونی کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں. But it is hardly likely to cost you your life. بعض دفعہ اس طرح کے ورڈز استعمال کر دینے سے آپ کی زندگی بھی جا سکتی ہے. As a violation of the certain non-linguistic taboos, incest taboos might in certain places in the world. دنیا میں مذاہب کے حوالے سے ہے جی, جیسے مذہب کے بہت سارے پہلوؤں پر بات کرنا الاؤ نہیں ہوتا. اب جوڈائزم میں, یہودیت میں, ہولوکاسٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ٹیبو قرار دی گئی ہیں. آپ ان کو نیٹ پر, آپ ان کو میڈیا پر استعمال نہیں کر سکتے, آپ کے سسٹم ہیک ہو جاتے ہیں, بہت ایشوز بنتے ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ ایسی چیزیں یا ایسے کلچر کو آپ کیا کہتے ہیں, ٹیبو کہتے ہیں, اور اس کا استعمال منع ہوتا ہے. اچھا this is all about taboo. Now move further on to the euphemistic language. اب ان ٹیبوز کو آپ خوبصورت طریقے سے, شوگر کوٹڈلی, پیارے انداز میں, نرم الفاظ سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. The use of euphemistic language, the dressing up in language of certain areas in life to make them more presentable, more polite and more palatable to public taste. اب کیا جاتا ہے کہ لینگویج کے اندر سے ہی اس کو ڈریس اپ کیا جاتا ہے, انہی ٹرمز کو دوبارہ سے ڈریس اپ کر کے نئے طریقے سے, نئی شکل کے ساتھ, خوبصورت انداز میں استعمال کر لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں, اچھا اگر شادی بیاہ ہوتا ہے نا, شادی بیاہ کے اندر اگر لڑکی والوں سے ڈائریکٹ کہہ دیں گے جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ اسی صورت میں لیں گے اگر آپ نا 10 لاکھ روپے دے دیں, دس از ٹیبو. اچھا اب اس کے خوبصورت سا طریقہ ہے, اس کا طریقہ سوسائٹی کیا استعمال کرتی ہے, رواج اور رسم کے ذریعے سے جہیز دلوا دیا جاتا ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ وہ ٹیبو والا جو کام تھا, ڈائریکٹ جو کام ہونا تھا, وہ دوسری شکل میں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے,
میں نے موت کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ بیوٹیفل ڈیتھ، چارمنگ ڈیتھ، اس طرح کی ٹرمز استعمال کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. The use of euphemistic language, the dressing up، یہ ڈریسنگ اپ ہوگی اس کی. اچھا اب کہتا ہے کہ euphemistic word and expressions allow us to talk about the unpleasant things and disguise or neutralize unpleasantness. اب یوفیمزم کیا کرتی ہے؟ ہمیں الاؤ کرتی ہے. ہم اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ اس انپلیزنٹ چیز کو، جو چیز ناخوشگوار ہے، جو چیز بری ہے، جس چیز پہ بات کرنا اچھا نہیں سمجھا جا رہا، اس چیز کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے؟ اسے نیوٹرلائز کیا جاتا ہے. اس کی انپلیزنٹنس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے اندر خوبصورتی لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس سبجیکٹ کے اندر سے سکنس ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس سبجیکٹ کے، اس موضوع کے اندر سے نفرت کے پہلو کو خوبصورت پیرائے میں استعمال کر کے ختم کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اس نے آگے مثال دی ہے دا سبجیکٹ آف سکنس، بیماری کے حوالے سے، ڈیتھ موت کے حوالے سے، ڈائنگ مرنے کے عمل کے حوالے سے، ان امپلائمنٹ بے روزگاری کے حوالے سے، اینڈ کرمینلٹی جرم کے حوالے سے. اب یہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں. اب ان امپلائمنٹ کو لے لیں. ان امپلائمنٹ میں آپ کسی شخص کو ڈائریکٹ جا کے اگر کہیں گے بھی اوئے ہوئے تم بے روزگار ہو، تمہارے گھر کا خرچ پتہ نہیں کیسے چلتا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ پتہ نہیں تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے، تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں. اب یہ نا ڈائریکٹ ان امپلائمنٹ پر آپ کسی پہ تنقید کی ہے، یہ اس نے دکھ بھی دیا ہے، معاشرتی طور پہ یہ برا بھی سمجھا جا رہا ہے. آپ اسی شخص کے سامنے بیٹھ کر اسی چیز کو شوگر کوٹڈلی استعمال کر دیتے ہیں کہ واقعی اتنے زیادہ بچوں کے ساتھ اور گھر بار کے ہوتے ہوئے اس دور میں روزگار کے کم ذرائع کے ساتھ گزارا کرنا واقعی ایک مشکل امر ہے. اب آپ نے ایک چیز جو انپلیزنٹ تھی نا ڈائریکٹ کہنے والی، آپ نے کسی شخص کو احساس دلانے کے لیے انڈائریکٹلی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کر دیا ہے. اب اس چیز کی انپلیزنٹنیس کم ہو گئی ہے، اب وہ چیز نیوٹرلائز ہو گئی ہے. آپ کسی شخص کو ڈائریکٹ اگر کہیں گے کہ بھائی تم جو گالیاں نکالتے ہو نا، یہ تمہارے سٹیٹس، تمہارے خاندان اور تمہاری تمیز کے سراسر خلاف ہے. اب آپ نے، اس نے تو ٹیبو کیا ہی کیا تھا، آپ اس کو جس طریقے سے سمجھا رہے ہیں آپ کی ٹون بھی بڑی گندی ہے. آپ اس کو طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، وہی بات آپ خوبصورت طریقے سے کر سکتے ہیں کہ بھائی کبھی بھی کسی کو گالم گلوچ کرنا کوئی بھی شخص کرتا ہے تو یہ خاندانی لوگوں کا شیوا نہیں ہوا کرتا ہے، اس سے انسان کی شان کم ہو جایا کرتی. اب وہی والی بات خوبصورت طریقے سے کی گئی ہے تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اچھا، the last but not the least، آخری پوائنٹ اس کا کہتا ہے کہ euphemism is endemic in our society. The glorification of the commonplace and the elevation of the trivial. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک کامن پلیس، ایک کامن چیز کو ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے، ایک عام چیز کو ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے، اسے ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. We are constantly remaining things and repacking them to make them sound better. اب یہ سارا کام کیا کس وجہ سے جا رہا ہے؟ تاکہ ان چیزوں کا اظہار اچھا ہو سکے، وہ چیزیں اچھی نظر آ سکیں، وہ چیزیں پریزنٹیبل لگیں، ان چیزوں کو سنتے ہوئے، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے، ان چیزوں پر بات کرتے ہوئے برا نہ لگے. تو یہ والا جو سٹائل ہوتا ہے اس چیز کو ہم یوفیمزم کہتے ہیں. So today's lecture is all about taboo، یعنی کہ وہ چیزیں جو کوئی بھی معاشرہ حرام قرار دیتا ہے، جو بھی کوئی بھی معاشرہ اسے اچھا نہیں سمجھتا، اس چیز کو منع کیا جاتا ہے، اسے ہارمفل سمجھا جاتا ہے، اسے شیمفل سمجھا جاتا ہے، اسے ایمبیرسمنٹ سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی آبجیکٹس ہوں، کوئی عمل ہو. اور چونکہ لنگوسٹکس کا سبجیکٹ ہے، سوشیو لنگوسٹکس ہے، لینگویج کے اندر کچھ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ ایکسپریشنز استعمال کر دیے جاتے ہیں، اور انہی سارے ایکسپریشنز کو، ان چیزوں کا خوبصورت استعمال، ان کو خوبصورت طریقے سے بیان کرنا کہ وہ بری نہ لگیں، زہر کو میٹھا بنا کے پیش کرنا آپ کا یوفیمزم کہلاتا ہے. اس کے ذریعے وہ ساری چیزیں، وہ سارے حقائق، وہ سارے ایلیمنٹس، وہ ساری برائیاں سننے سمجھنے کی حد تک قابل قبول ہو جایا کرتی. ٹھیک
ٹھیک ہے جی. This is all about of today.